अच्छा, कभी ऐसा होता है ना कि दिन बिल्कुल ठीक जा रहा हो हम्म। और फिर अचानक कोई एक छोटी सी बात, कोई ईमेल, या ट्रैफिक में कोई हॉर्न बजा दे। बिल्कुल, और बस सारा मूड खराब, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, और फिर वो बात घंटों दिमाग में चलती रहती है। हाँ, सबके साथ होता है। तो सवाल यही है कि क्या इस रिमोट कंट्रोल को वापस अपने हाथ में लेने का कोई तरीका है? क्या ये हो सकता है कि बाहर जो भी हो रहा हो, हमारे अंदर का सुकून वैसा ही रहे? यही तो सबसे बड़ा चैलेंज है। आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, और इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प जरिया है। सिद्धगुरु की एक तकरीर है अच्छा। जिसमें वो गुस्से, लोगों की बातों और अपनी अंदरूनी कैफियत पर काबू पाने के बारे में बात करते हैं। तो आइए इस गुफ्तगू की गहराई में उतरते हैं। जरूर। तो सिद्धगुरु अपनी बात एक बहुत बुनियादी फर्क से शुरू करते हैं, ख्वाहिश और विजन। ख्वाहिश और विजन, ठीक। वो कहते हैं कि हम में से ज्यादातर लोग ख्वाहिशात के सहारे जीते हैं। आज एक बेहतर घर चाहिए, कल एक नई गाड़ी, फिर बैंक में ज्यादा पैसे। हाँ, ये सब जिंदगी को थोड़ा थोड़ा करके बेहतर बनाने की कोशिशें हैं। ये गलत नहीं है, लेकिन ये बहुत महदूद हैं। और इसमें एक बहुत दिलचस्प बात है ना, ख्वाहिश हमेशा जाती होती है। बिल्कुल जाती होती है। मुझे ये मिल जाए, मेरी जिंदगी बेहतर हो जाए, इसमें कोई बुराई नहीं है, ये फितरत है। हम्म। लेकिन विजन, विजन इससे बहुत आगे की चीज है। विजन मैं से निकलकर हम को देखता है। जब आप एक विजन की बात करते हैं तो आप सिर्फ अपनी जिंदगी ठीक नहीं कर रहे होते। आप अपने इर्द गिर्द की दुनिया को बदलने की बात कर रहे होते हैं। बिल्कुल, आप पूरे माहौल को बदलना चाहते हैं। ख्वाहिश एक पेच कसने जैसा है, लेकिन विजन एक पूरा नया नक्शा बनाने जैसा है। लेकिन यहाँ एक सवाल है, क्या हर विजन मुस्बत ही होता है? तारीख में तो ऐसे लोग भी गुजरे हैं जिनका बड़ा विजन था। और उसने तबाही मचा दी। जी, तो एक अच्छे विजन और एक खतरनाक जुनून में फर्क कैसे करें? ये बहुत अहम सवाल है। मेरे ख्याल में सिद्धगुरु जिस विजन की बात कर रहे हैं उसकी बुनियाद शमूलियत पर है, मतलब इंक्लूसिवनेस। अच्छा। एक ऐसा विजन जो सबकी भलाई के लिए हो। जब कोई विजन दूसरों को निकालने या तबाह करने पर मबनी हो तो वो विजन नहीं रहता, वो तो बस एक बड़े पैमाने की नफरत बन जाता है। यानी फर्क नियत का है। नियत और वुसअत का। ठीक है, तो विजन से आगे सिद्धगुरु एक और तसव्वुर पेश करते हैं जो मुझे बहुत ताकतवर लगा। वो है रजामंदी का। वो उसकी मिसाल रजाकारों से देते हैं, वॉलंटियर्स। ठीक है। जो अपनी मर्जी से बगैर किसी दबाव के काम करता है। लेकिन फिर वो इस बात को एक बिल्कुल ही अलग लेवल पर ले जाते हैं। हाँ, वो जन्नत और जहन्नुम वाली बात। बिल्कुल, कि वो कोई जगह नहीं है जो मरने के बाद, वो तो यही है, इसी लम्हे में। हाँ, अगर आप कोई काम पूरी रजामंदी से, खुशी से कर रहे हैं, चाहे वो कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, तो आप जन्नत में हैं। और अगर वही काम बेदिली से, मजबूरी में कर रहे हैं, तो आप जहन्नम में हैं। मतलब एक ही काम किसी के लिए जन्नत, किसी के लिए जहन्नम, फैसला सिर्फ आपकी अंदरूनी कैफियत करती है। और ये सिर्फ बड़े बड़े कामों पर लागू नहीं होता ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी है। हमने लाशऊरी तौर पर हर चीज को दो हिस्सों में बांटा हुआ है। पसंद और नापसंद। दोस्तों से मिलना पसंद है, दफ्तर का काम नापसंद। जब हम कोई नापसंदीदा काम करते हैं तो हम खुद अपने लिए एक छोटा सा जहन्नम बना लेते हैं। मुझे याद है एक बार मेरे घर अचानक कुछ मेहमान आ रहे थे और मुझे पूरा घर साफ करना पड़ा। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि ये क्या मुसीबत है। हाँ, वो काम पहाड़ लग रहा था। फिर मैंने सोचा, चलो छोड़ो, गुस्सा करने से क्या होगा, इसको अपने सुकून के लिए करते हैं। और यकीन करें, जैसे ही सोच बदली, वही काम बहुत हल्का लगने लगा। बिल्कुल यही बात है। लेकिन यहाँ एक गहरा सवाल भी है। ये छोटी मोटी चीजों के लिए तो ठीक है, लेकिन उन बड़ी चीजों का क्या करें जो वाकई तकलीफ दे हैं। जैसे कोई ऐसी नौकरी में है जहां उसका बॉस उसे रोज जलील करता है, तो क्या उसे भी रजामंदी से कबूल कर ले? क्या ये जुल्म को बर्दाश्त करने का बहाना नहीं बन जाएगा? ये बहुत मुश्किल सवाल। शायद सिद्धगुरु का मतलब ये नहीं कि आप हालात को बदलने की कोशिश ना करें। तो फिर वो शायद ये कह रहे हैं कि जब तक आप इस सूरत हाल में हैं, इसे अंदरूनी मुजाहमत के साथ ना जिएं। बाहर से इसे बदलने की पूरी कोशिश करें, नई नौकरी ओढ़ें, लेकिन अंदर से इस जहर को अपने वजूद का हिस्सा ना बनने दें। अच्छा। क्योंकि वो गुस्सा और नफरत उस बॉस को इतना नुकसान नहीं देगा जितना आपको अंदर से खोखला कर देगा। यानी अमल बाहर की सतह पर और रजामंदी अंदर की सतह पर। शायद यही तवाजुन है। हाँ, ये एक बेहतर तशरीह है।
مطلب اپنی اندرونی کیفیت کو بیرونی حالات کا یرغمال نہ بننے دیں، اور اسی پسند اور ناپسند کے تصور سے ایک اور بڑی تقسیم پیدا ہوتی ہے، اچھے اور برے لوگوں کی۔ اور یہاں وہ ایک بہت ہی چونکا دینے والی بات کہتے ہیں۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں اچھے اور برے لوگ ہوتے ہی نہیں ہیں؟ ایک منٹ، کیا مطلب؟ اچھے برے لوگ نہیں ہوتے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہاں، پہلی بار سن کر مجھے بھی ایسا ہی لگا تھا۔ مطلب ایک شخص جو دوسروں کی مدد کرتا ہے اور ایک جو دوسروں کو قتل کرتا ہے، ان میں کوئی فرق نہیں؟ یہ تو بہت خطرناک بات لگ رہی ہے۔ نہیں، وہ اعمال کو نظر انداز کرنے کی بات نہیں کر رہے، ان کا نقطہ تھوڑا مختلف ہے۔ اچھا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہر انسان کے اندر اچھائی اور برائی دونوں کی صلاحیت ہوتی ہے، کوئی بھی 100% اچھا یا برا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے۔ ان کے مطابق اگر آپ ایک خوشگوار ماحول پیدا کریں گے تو زیادہ تر لوگ بہترین سلوک کریں گے، اور اگر آپ ایک زہریلا ماحول بنائیں گے تو وہی لوگ بدترین رویہ اختیار کریں گے۔ بالکل، تو لوگ اچھے یا برے نہیں ہوتے، بس خوش یا ناخوش ہوتے ہیں، اور ایک ناخوش انسان اپنے ارد گرد بھی ناخوشی ہی پھیلاتا ہے۔ اچھا، اب بات تھوڑی سمجھ میں آ رہی ہے، یعنی وہ لیبل ہٹانے کی بات کر رہے ہیں۔ ہاں، جب ہم کسی پر برے کا ٹھپا لگا دیتے ہیں تو ہم اس سے بات چیت کے سارے دروازے بند کر دیتے ہیں اور خود کو اچھا سمجھنے لگتے ہیں۔ بالکل، اور تاریخ گواہ ہے جب بھی کسی گروہ نے خود کو اچھا اور دوسرے کو برا سمجھا ہے، نتیجہ جنگ ہی نکلا ہے۔ لیکن پھر بھی عملی زندگی میں کیا کریں؟ اگر کوئی مسلسل نقصان پہنچا رہا ہے تو اسے برا نہ کہنا، کیا یہ حقیقت سے منہ موڑنا نہیں؟ شاید یہاں فرق عمل اور انسان میں ہے۔ آپ کسی کے عمل کو غلط کہہ سکتے ہیں، اسے روکنے کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن پورے انسان کو ہی برا قرار نہ دیں۔ ہاں، کیونکہ اس سے اس کی تبدیلی کی تمام امید ختم ہو جاتی ہے۔ یہ سوچ بدلنا خود ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ بالکل، اور یہیں سے ہم اس پوری گفتگو کے مرکزی خیال پر پہنچتے ہیں، حتمی آزادی۔ حتمی آزادی؟ جی، یہ وہ نقطہ ہے جہاں یہ تمام خیالات آ کر ملتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، اور یہ ان کی ایک بہت مشہور بات ہے، میں کیسا ہوں یہ میرا انتخاب ہے، میں نے یہ آزادی کسی کو نہیں دی کہ کوئی مجھے غصہ دلا سکے، کوئی مجھے خوش کر سکے، یا کوئی مجھے ناخوش کر سکے، یہ اختیارات میں نے اپنے پاس رکھے ہیں۔ یہ کہنا بہت آسان لگتا ہے۔ ہاں، جب میں نے یہ پہلی بار سنا تو مجھے بھی یہی لگا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی دوسرا شخص یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ آپ کے اندر کیا چل رہا ہے تو یہ غلامی کی بدترین شکل ہے۔ غلامی کی بدترین شکل، بالکل۔ ہمارے ارد گرد کیا ہوتا ہے وہ مکمل طور پر ہمارے اختیار میں نہیں، لیکن ہمارے اندر کیا ہوتا ہے وہ 100% ہمارا اپنا فیصلہ ہونا چاہیے۔ لیکن اس میں ایک سوال ہے، کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بالکل لا تعلق ہو جائیں؟ جذباتی طور پر؟ ہاں، مطلب اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر دکھی نہ ہو، کسی کی ناانصافی پر غصہ ہی نہ آئے، تو ہم انسان رہ جائیں گے یا روبوٹ بن جائیں گے؟ کیا یہ جذبات ہی ہمیں انسان نہیں بناتے؟ شاید یہاں فرق متاثر ہونے اور کنٹرول ہونے میں ہے۔ سدھ گرو یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ محسوس کرنا چھوڑ دیں۔ اچھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا رد عمل ایک سوچا سمجھا انتخاب ہونا چاہیے، نہ کہ ایک فوری رد عمل۔ کوئی مثال؟ جیسے اگر آپ کسی کو بھوکا دیکھتے ہیں تو آپ کو دکھ ہوتا ہے۔ اب ایک راستہ یہ ہے کہ آپ اس دکھ میں ڈوب جائیں اور کہیں کہ دنیا بہت بری جگہ ہے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ اس دکھ کو ایک محرک کے طور پر استعمال کریں اور اس کی مدد کے لیے کوئی قدم اٹھائیں۔ ایک صورت میں آپ جذبات کے غلام بن گئے، دوسرے میں آپ اس کے مالک رہے۔ رد عمل آپ کا انتخاب تھا۔ یہ بہت اہم فرق ہے، یعنی جذبات کو توانائی کے طور پر استعمال کرنا، نہ کہ ایک ایسی لہر کے طور پر جو آپ کو بہا کر لے جائے۔ بالکل، آپ اپنی اندرونی دنیا کے ڈرائیور خود ہیں۔ یہ سب سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن یہ بہت مشکل ہے۔ اور یہ کتنا مشکل ہے، اس کے لیے سدگرو اپنی ہی تنظیم کی ایک بہت دلچسپ مثال دیتے ہیں۔ اچھا؟ وہ بتاتے ہیں کہ ان کی تنظیم میں ہزاروں رضاکار کام کرتے ہیں اور ان میں سے زیادہ تر اپنے کام کے لیے اہل نہیں ہیں۔ اور چونکہ وہ رضاکار ہیں تو انہیں نکال بھی نہیں سکتے۔ بالکل۔ وہ کہتے ہیں کہ لوگ روز ان کے پاس آ کر شکایت کرتے ہیں کہ فلاں شخص بہت برا ہے، میں اس کے ساتھ کام نہیں کر سکتا۔ اس پر ان کا جواب بہت شاندار ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں، اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہارا کام بہت اہم ہے تو تمہیں ان تمام برے، بے وقوف اور مشکل لوگوں کے ساتھ کام کرنا سیکھنا ہوگا۔ کیونکہ دنیا ایسے ہی لوگوں سے بھری ہوئی ہے۔ ہاں، اگر تم صرف پرفیکٹ لوگوں کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہو تو تمہیں جنت جانا پڑے گا، اور وہ بھی آج ہی۔ واہ،
یہ تو بالکل حقیقت پر مبنی بات ہے۔ حقیقت کا سامنا کرنے کی دعوت۔ اور یہ بات صرف ان کی تنظیم کی نہیں ہے، یہ تو ہر جگہ ہے۔ ہمارے دفتر میں، گھر میں، ہم ہمیشہ سوچتے ہیں کہ کاش لوگ ایسے ہوتے، پرفیکٹ ہوتے۔ ہاں، پرفیکٹ ہوتے۔ لیکن کامیابی ان کو نہیں ملتی جو پرفیکٹ ٹیم کا انتظار کرتے ہیں، بلکہ ان کو ملتی ہے جو موجودہ لوگوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کا ہنر سیکھ لیتے ہیں۔ ان کی خامیوں پر توجہ دینے کے بجائے ان کی خوبیوں کو استعمال کرتے ہیں۔ بالکل، یہ ایک عملی لیڈرشپ سکل ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا نچوڑ کیا نکلا؟ پہلا، خواہشات سے نکل کر ایک بڑا ویژن اپنائیں جو سب کے لیے ہو۔ دوسرا، رضامندی کو اپنی زندگی کی بنیاد بنائیں، ہر کام کو ایک انتخاب سمجھیں۔ تیسرا، لوگوں پر اچھے اور برے کے لیبل لگانا چھوڑ دیں۔ اور سب سے اہم، اپنی اندرونی کیفیت کا ریموٹ کنٹرول کسی اور کے ہاتھ میں نہ دیں۔ بالکل۔ اور آخر میں وہ ایک ایسا سوال چھوڑ جاتے ہیں جو کافی گہرا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک ایسی رضامند زندگی بن جائے جس کی اپنی کوئی مرضی نہ ہو۔ جو کہ سننے میں بہت عجیب لگتا ہے، ہم تو ساری زندگی اپنی مرضی منوانے میں لگا دیتے ہیں۔ بالکل، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مرضی کوئی ختم کر دو۔ تو آج کے لیے سوچنے کی بات یہی ہے، کیا حتمی آزادی اپنی ذاتی مرضی کو ترک کرنے میں ہے؟ کیا حقیقی اختیار ہر چیز کو کنٹرول کرنے کی کوشش چھوڑ کر خود کو زندگی کے بہاؤ کے سپرد کرنے میں پوشیدہ ہے؟ یہ ایک گہرا سوال ہے، اور اس کا جواب شاید ہر کسی کو اپنے اندر ہی